مجھے بات بتائیے کہ کیا یہ صرف وعظ اور نصیحت سے ہوا یا پھر انقلاب اور خون کی انقلاب سے ہوا؟ کیا یہ شہادت کے انقلاب سے ہوا یا پھر محض وعظ اور نصیحت؟ کشمیر کے اندر کوئی مزاحمت نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بتا بھائی، کشمیر کے اندر جو وہ بھارت کی جو 1,00,000 فورس ہے کشمیر کے اندر، اگر مزاحمت نہیں تو وہ وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ گنتی 10 سے شروع کر کے دیکھیے تو آپ کو سارے احمق کہیں گے۔ ظاہر ہے آپ نے گنتی 1 2 سے شروع کرنی ہے، 0 سے شروع کریں گے اوپر۔ کوئی آپ کو کہے کہ گنتی سنائیں اور آپ کہیں کہ 10، پھر اس کے بعد 9 اور 8 اور 7 اور 6، اور آپ کو کیا کیسا انسان؟ بالکل اسی طرح سے آج اس امت مسلمہ کے اندر اللہ نے جو ایک ترتیب بتائی تھی، سب سے پہلے اللہ کی محبت، پھر اس کے رسول کی محبت، پھر اس کے اسلام کی خاطر اس کی راہ کے اندر قربانی، سب کچھ قربان۔ العالمین نے اس آیت کے اندر 8 فطری محبتوں کا ذکر کیا کہ میں نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر 8 فطری محبتیں رکھی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان 8 فطری محبتوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اپنی محبت اور اس کی راہ کے اندر جدوجہد کی محبت اور جذبہ اس کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا، تمہارے والدین، وبناؤکم، تمہارے بیٹے، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، معاشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ اموال کہ جنہیں تم نے کیا کیا ہے، جمع کیا ہے، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت اور وہ کاروبار کہ جس کے ماند پڑنے کا تمہیں خدشہ ہے۔ اب 8 چیزوں کا ذکر ہو گیا، فطری محبت ہے انسان کے دل میں ان 8 چیزوں کی۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ کے اندر جہاد سے، جدوجہد سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو بس پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العالمین کی ذات فاسق قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہو کہ ہم یہ کہیں کہ ان 8 چیزوں کی محبت، یہ جو فطری محبت اللہ نے انسان کے دل و دماغ میں رکھی ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے، بلکہ تو یہ تو اللہ رب العالمین نے خود اپنے بندے کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں اس کو رکھا ہے، پیوست کر دیا ہے۔ ہر انسان اپنے آباء سے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنا جو مال ہے، جو اس کی جمع پونجی ہے، وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ جو اس کا کاروبار ہے، جو اس کی تجارت ہے، وہ اس کی فکر میں رہتا ہے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں وہ مان نہ پڑ جائے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بیریئر قائم کر دیے، بس ان 8 چیزوں کی محبت تو میں نے اپنے بندے کے دل میں رکھی ہے، لیکن اس سے بھی اوپر کچھ اور محبتیں ہیں کہ جہاں پہ جب اللہ کی محبت آ جائے تو یہ 8 کی 8 محبتیں نیچے رہ جائیں، جہاں پہ اس کے رسول کی حرمت کی بات آئے تو یہ 8 کی 8 محبتیں نیچے رہ جائیں، جہاں پہ اس کے راہ کے اندر جدوجہد کرنے کی، اپنی مال اور جان اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کی بات آئے تو یہ 8 کی 8 محبتیں نیچے رہ جائیں۔ آج یہی تو وجہ ہے، میں ڈائریکٹ اس نقطے کے اوپر آتا ہوں، آج یہی تو وجہ ہے کہ ہماری ترجیحات کے اندر جس چیز کو جس فہرست کے اوپر سر فہرست میں رکھنا تھا، جس چیز کو جس درجے کے اوپر رکھنا تھا، جس چیز کو جس طرح سے فوقیت دینی تھی، آج وہ بات نہیں۔ آپ کبھی گنتی 10 سے شروع کر کے دیکھیے تو آپ کو سارے احمق کہیں گے،
ظاہر ہے آپ نے گنتی 1 2 سے شروع کرنی ہے، 0 سے شروع کریں گے اوپر. کوئی آپ کو کہے کہ گنتی سنائیں اور آپ کہیں کہ 10، پھر اس کے بعد 9 اور 8 اور 7 اور 6، اور آپ کو کیا کہ کیسا انسان. بالکل اسی طرح سے آج اس امت مسلمہ کے اندر اللہ نے جو ایک ترتیب بتائی تھی، سب سے پہلے اللہ کی محبت، پھر اس کے رسول کی محبت، پھر اس کے اسلام کی خاطر اس کی راہ کے اندر قربانی، سب کچھ قربان دینا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین نے جو فطری محبتیں رکھی تھی وہ ان کی حدود کے اندر رہتے ہوئے بغیر دین اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ بننے کے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے ترتیب بتلائی تھی. لیکن آج ہم اگر ایسی ترتیب بتلائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ احمق سمجھتے ہیں. اور عام سی مثال جس سے میں نے ذکر کیا کہ گنتی کو آپ الٹا کر لیں، وہ تو سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا ہے، یہ الٹا حساب ہے. لیکن جب ترجیحات کو ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں، اوپر کا نیچے اور نیچے کو اوپر لے کے جاتے ہیں، تو تب ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کہیں ہماری ذہنی کیفیت اس کے اندر کوئی انقلاب تو نہیں آ گیا، کہیں ہمارے ذہن کے کیفیت کے اندر ہم کسی امراض کے مبتلا تو نہیں ہو گئے. لیکن یہاں پہ آ کے تو اللہ رب العالمین نے 8 فطری محبتوں کا ذکر کیا، اور کوئی قید و بند نہیں لگائی، کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی دلیل نہیں دی کہ میں نے اپنے بندوں کی فطرت کے اندر ان 8 چیزوں کی محبت نہیں رکھی ہے. آبا سے محبت کرو، اپنے بیٹوں سے محبت کرو، اپنے خاندان سے محبت جائز ہے، اپنے مال سے محبت کرو جو آپ کی جمع پونجی ہے، اس سے محبت ہو سکتی ہے، فطرت میں ہے. اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کرو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جو تم نے گھر بنائے ہیں ان سے بڑی محبت، یہ بھی فطرت کے اندر ہے. عالی شان محل ہے آپ کا، اس سے آپ کو محبت ہوگی، آپ کی فطرت میں ہے، اللہ نے رکھا ہے. یا پھر آپ کی جھونپڑی ہے تو اس سے آپ کی کیا ہوگی، ایک فطری محبت ہوگی. لیکن یہ ساری کی ساری محبتیں ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ وہاں جا کے قربان ہو جاتی ہے. اور وہ کون سا سٹیج ہے، وہ کون سی انتہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے کے اندر جدوجہد. یہ ایسی انتہا ہے کہ جہاں پہ ساری کی ساری محبتیں کیا ہو جاتی ہیں، قربان ہو جاتی ہیں. دراصل آج میری گفتگو کا جو نقطہ ہے وہ ہے شہید کی قربانی کیا رنگ لاتی ہے، اور مذاہبت کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی پیارا پیغام رکھا ہے. شہید کا جو لہو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور مزاحمت کا جو راستہ ہے وہ عزیمت کا راستہ ہے. مزاحمت کا جو راستہ ہے وہ انقلاب کا راستہ ہے. آج پوری کی پوری انسانیت کی جو تاریخ ہے آپ اس کے اوپر نظر دوڑا کے دیکھ لیں. جب بھی جس قوم کے اندر، جس خاندان کے اندر، جس ملت کے اندر، جس ملک کے اندر، جس ریاست کے اندر جب بھی قربانی دی گئی، وہاں سے انقلاب برپا ہوا. جس قوم اور ملت کے اندر مزاحمت کا ایک طریقہ کار تھا، وہاں پہ انقلاب برپا ہوا. مجھے یہ بات بتلائیے کہ اس وقت غزہ کے اندر جو مجاہدین اور حماس کی جو مزاحمت ہے، اس نے جس طرح سے پوری کی پوری دنیا کو لرزا کے رکھ دی ہے، پوری کی پوری عالم کفر اس کی آنکھیں کھل گئی. کل تک وہ جو اپنے آپ کو انسانیت کا سرتاج اور بادشاہ کہنے والے، وہ امریکہ، وہ مغرب، آج سارے کے سارے انہی کے خلاف کھڑے ہیں، وہ خود ان کے گھر والے. مجھے بات بتائیے کہ کیا یہ صرف وعظ اور نصیحت سے ہوا، یا پھر انقلاب اور خون کی انقلاب سے ہوا؟ کیا یہ شہادت کے انقلاب سے ہوا، یا پھر محض وعظ اور نصیحت سے ہوا؟ خدا کی قسم 100 سال بھی وعظ و نصیحت کی جاتی تو ایسے نتائج کبھی بھی برآمد نہیں ہونے تھے. اللہ رب العالمین نے مزاحمت اور شہادت کے اندر اور قربانی کے اندر، خون کی قربانی، بڑی طاقت رکھی ہے، اور بڑے زبردست قسم کے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر نتائج رکھے ہیں. یہ قطعا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس وقت پورا کا پورا عالم کفر، کل جس کو انسانیت کا وہ سرتاج کہتا تھا، آج اس کو دہشت گرد کہہ رہا.
آج پورا کا پورا عالم کفر کس کے ساتھ ہے؟ اہل غزہ کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جانب دکھ کے ساتھ کہ پورا کا پورا عالم اسلام بالکل خاموش پڑا ہے، خواب غفلت کے اندر۔ اور پھر میں کہوں گا کہ تاریخ کے اندر دیکھیں، انقلاب مزاحمت کے راستے سے آیا۔ جب یہی اہل غزہ نے، حماس کی قیادت نے جب اس چیز کو شروع کیا، مظلوم ظلم اور ستم سہ کر 75 سال سے جب بالآخر انہوں نے تلوار اٹھائی، تو ہم ہی یہ کہنے والے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اور آج پوری کی پوری دنیا یہ نتائج دیکھ رہی ہے کہ پورا کا پورا عالم کفر اس کی آنکھیں کھل چکی ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اسلام کیا ہے، وہ اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ ان کے دل اور دماغ اسلام کے ساتھ ہیں، ان کے دل اور دماغ اہل غزہ کے ساتھ ہیں، ان کی ساری محبتیں اہل غزہ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اہل کشمیر، امت مسلمہ کے اندر دو ہی قومیں مزاحمت کے راستے کے اوپر جو گامزن ہوئی، ایک اہل غزہ، اہل فلسطین، اور دوسرا اہل کشمیر۔ اور ان قریب آپ یہ نوید بھی سنیں گے کہ انڈیا اور بھارت کے اندر اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت سے وہ بڑے بڑے جو ہندو ہیں، جو باشعور ہیں، جو اس وقت خود نریندر مودی اور اس کی حکومت کے خلاف کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اسلام سے مشرف فرمائیں گے۔ اور بڑے بڑے علمی شخصیات نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ اہل کشمیر کا جو خون ہے، یہ جو قربانی ہے، یہ جو سید جد و جہد ہے، یہ جو آج بھی وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اپنا سب کچھ اس کے لیے وہ کیا ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر کوئی مزاحمت نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بتا بھائی، کشمیر کے اندر جو وہ بھارت کی جو 1,00,000 فورس ہے کشمیر کے اندر، اگر مزاحمت نہیں تو وہ وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ مزاحمت ہے، قربانی ہے، اسی وجہ سے تو وہاں 1,00,000 فوج ہے، اس چیز کو ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دین اسلام کا یہ پیغام ہے کہ 8 چیزوں کی جو فطری محبت ہے، ان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راہ کے اندر جہاد، یہ 3 چیزیں ہماری زندگی کے اندر سر فہرست ہونی چاہیے۔ اور گنتی ہمیں 10 سے نہیں شروع کرنی، بلکہ 0 سے 10 کی طرف جانا ہے، 1 سے 10 کی طرف جانا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ ترجیحات ہے اور یہ ترتیب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کی راہ کے اندر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی محبت، اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے فطری محبتیں رکھی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ جائز ہیں، اور ان کے اوپر بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔